الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ دولت پر کبھی تکبر مت کرنا، اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا اور حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا۔ زندگی میں ہمیشہ اہمیت اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔ پچھتائیں گے ایک روز کڑی دھوپ پڑی تو، جو لوگ محبت کے شجر کاٹ رہے ہیں۔ وقت اپنے اصولوں پہ ازل سے ہے قائم، امتحان جس کا بھی لیتا ہے رعایت نہیں کرتا۔ اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ کچھ لوگ آنسوؤں کی طرح ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ دے رہے ہیں یا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ تیری غلط بات پر جو واہ کریں گے وہی تجھے ایک دن تباہ کریں گے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ لوگوں کی پرواہ نہیں کرو، جو صحیح ہے وہ کرو۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں جو بے حیائی سے بچ گیا وہ بڑے بڑے خطروں اور فتنوں سے بچ گیا۔ مطلوب ہمیشہ ساکت ہوتا ہے، طالب ہی اس کے گرد گھومتے ہیں۔ یوں تو ہر شخص بڑے احترام سے ملا، مگر جو بھی ملا وہ اپنے ہی کام سے ملا۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ سیانے کہتے ہیں گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ اگر تم کسی جھگڑے سے تنگ دل ہو تو تمام دنیا کی فضا کو تنگ دیکھو گے۔ غلط فہمی اور غصے سے ہی تعلق ٹوٹتا ہے، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں رہا۔ اگر آپ کے دل سے خون ٹپک رہا ہو تو مسکرائیں اور خیر کی امید رکھیں، چاہے مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو کیا نہیں ہو سکتا۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ دوڑ میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ جذبہ ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دن آگے بڑھنے والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اپنے جذبے کو زندہ رکھیں اور آگے بڑھیں، کچھ اچھا کر جائیں۔ تمام نقصانات قابل تلافی ہیں، ہر دکھ کا مداوع ہو سکتا ہے، مگر آپ کی زندگی کے وہ ماہ و سال جو دوسروں کو خوش کرنے میں ضائع ہو گئے ہیں، ان کا ازالہ ناممکن ہے۔ ہر وہ چیز جو دھوکہ ہے، آج ہم اس کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے ہزاروں سال ہم نے یہیں رہنا ہے، جیسے موت آنی ہی نہیں اور اس وقتی فائدے کے گھر میں ہی ہم نے رہ جانا ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو کبھی پہلے جیسا تعلق نہیں رہ پاتا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ عقل مند کہتے ہیں کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اپنا ہی دامن داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا درجہ یہ ہے کہ کیچڑ سے دور چلے جائیں، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ داغدار ہو سکتے ہیں۔ پرانے زمانے میں گھڑی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، لیکن وقت سب کے پاس ہوتا تھا۔ اب گھڑی سب کے پاس ہے، لیکن وقت کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ میچیورٹی کا ایک لیول یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وضاحتیں دینا چھوڑ دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ اگر کوئی آپ کو برا بھلا بھی کہہ دے تو یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یس آئی ایم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سچ میں ویسے ہی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ بات آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔